بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مذہب اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس کو اہل سنت و جماعت کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ بنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک دور میں ہی یا اس کی آخر میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور وہ معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ جو ان سے پہلے خلیفہ ہوئے ہیں نا تینوں، ان کی خلافت غاصبہ ہے معاذ اللہ۔ تو یہ جو منکرین خلافت تھے، ان کی اور بھی کفری عقائد بعد میں ہوئے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو بھی ناقص کہا، اور معاذ اللہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے بھی افضل کہا۔ تو یہ کفر اختیار کیا انہوں نے، دعویٰ اسلام کا تھا۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے، جنہیں ہم آج کل شیعہ کہتے ہیں، روافظ بھی کہتے ہیں، رافضی بھی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ بن گیا کہ جب کہتے تھے نا ہم کہ ہم مسلمان ہیں، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ شیعہ ہے یا کون ہے۔ تو جو حقیقی مسلمان تھے انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت و جماعت، کہ ہم نبی کی سنت پہ چلتے ہیں اور جماعت صحابہ کو ماننے والے ہیں، اور جماعت صحابہ نے ہی سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا عمر فاروق کو، سیدنا عثمان غنی کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خلیفہ چنا۔ تو یہ ترکیب بنی ہے اہل سنت و جماعت نام رکھنے کی، گویا کہ اسلام کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہی فرق آگے جا کے بنتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، حنفی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھی اہل سنت کافی نہیں ہے؟ اب کافی نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہ جو وہابی ہیں نا، اہل حدیث خود کو کہتے ہیں اور کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، یہ بھی خود کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اس معنی میں اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو مانتے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں، تو یہ اہل سنت ہوئے اگر دو ہی کیٹیگری بنائی جائیں۔ تو اب ان سے فرق کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حنفی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت کے 4 گروہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ چاروں میں سے کوئی بھی ہو حق بھی ہے، ان سب کے عقیدے ایک ہی ہیں، بس نماز روزے کے مسائل میں تھوڑا فرق ہے۔ تو اہل سنت جو موجودہ دور میں ہے وہ صرف چاروں میں سے کوئی ایک ہے۔ اب اہل حدیث جو اہل سنت سے خارج ہے یہ گمراہ لوگ ہیں، بعض ان میں کافر بھی ہیں جن کے عقیدے کفریاں ہیں، سارے نہیں، بعض۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلاد کے منکر ہیں، اور انبیاء کرام اولیاء اللہ علیہ السلام ورحمہم اللہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، 11ویں نہیں مناتے اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسا لوگ خود کو وہ تبلیغی جماعت کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، اور وہ مطلب کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ بن گیا کہ بھی اب کیسے سچے مسلمانوں کی پہچان ہو؟ تو پھر اہل سنت و جماعت حنفی جو ہیں انڈیا پاکستان میں، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھنا شروع کیا، اور مسجدوں میں بھی بریلوی لکھنا شروع کیا۔ بریلوی نام سے مسجدیں رجسٹر ہونا شروع ہو گئیں تاکہ پتہ چل جائے یہ دیوبندیوں کی مسجد نہیں ہے، اور دیوبندیوں نے کئی مسجدوں پہ ناجائز قبضے بھی کیے ہوئے ہیں اسی آڑ میں کہ ہم سنی حنفی ہیں۔ تو جب رجسٹر اس نام سے ہوئی ہیں مسجدیں سنی، حنفی، بریلوی، تو اب دیوبندیوں کی چھٹی ہو گئی۔ دیوبندیوں کے 4 بڑے مولویوں نے کفر اختیار کیے تھے، جن کی وجہ سے عرب و عجم کے 250 علماء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو اس وجہ سے یہ نیا فرقہ بنا۔
نہ یہ توبہ کرے اپنے کفریات سے، نہ ان پیشواؤں کو چھوڑے، اور نہ یہ مطلب حقیقی معنوں میں مسلمان بنے۔ رہی بات کہ جو لوگ تبلیغ کے نام پہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، وہ جاہل ہے، مگر یہ فرقہ اصل میں اہل سنت و جماعت بریلوی سے الگ فرقہ ہے، ان میں اور اہل سنت بریلوی میں بڑے فرق ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے پیارے بھائی۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ صرف مسلمان کہنا، صرف اسلام کہنا، یہ کیسے کافی ہو جائے گا؟ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔